الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ 29ویں پارے میں سورۃ الملک کی پہلی 2 آیات ہیں، جس کے اندر سب سے پہلی بات جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت، دنیا پر اپنی بادشاہت، کائنات کا قبضہ، اس کی قدرت میں جو ہے اس کو بیان کیا کہ وہ بڑی بابرکت ذات ہے جس کے قبضے میں پوری بادشاہت ہے۔ بیدہ الملک، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، سلطنت کو، قبضے کو۔ اور یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب بادشاہت ہے تو کسی خاص دائرے میں ہوگی، نہیں۔ اللہ نے اگلے جملے میں بات بیان فرمائی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ جملہ کہہ کر اس بات کو صاف کر دیا کہ کسی مخصوص دائرے کی بادشاہت نہیں، بلکہ پوری کائنات پر اللہ رب العالمین کا قبضہ ہے، اللہ کی قدرت۔ پہلے اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد موت اور حیات کے فلسفے کو بیان کیا، انسان کی تخلیق کے مقصد کو اللہ نے بیان کیا، موت اور حیات کا سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد دنیا کے اندر یہ ہے، اللہ نے بیان کیا، ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ دیکھے، تاکہ اللہ آزمائش کرے، امتحان لے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون سب سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔ عمل بھی ہونا چاہیے اور زیادہ بہتر، احسن کہتے ہیں زیادہ بہتر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں برتری کے، کسی سے زیادہ ہونا۔ احسن، زیادہ بہتر کام جو کرے گا اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اور یہ احسن اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بہت سی جگہ پر جہاں پر کسی اچھے کام کو بتایا ہے وہاں پر احسن کا لفظ لایا۔ جیسے ہم وہاں سورۃ المومنون کے اندر دیکھیں، جہاں پر اللہ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، اس کے بعد کہا احسن الخالقین، اللہ جو ہے بہترین پیدا کرنے والا ہے، سب سے زیادہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین۔ اور جہاں پر دین کی دعوت دینے کا اللہ نے حکم دیا، وہاں پر بھی یہ بات بیان کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، کہ اس قول سے بڑھ کر کون سی بات اچھی ہو سکتی ہے۔ وہاں پر بھی اچھی بات کہا، دین کی دعوت دینے کو، اللہ کی طرف بلانے کو۔ اور پھر جب دین کی دعوت میں، جب دعوت کی راہ میں تکلیفیں آئیں، اگر کوئی بحث و مباحثہ کرنے لگ جائے تو اس کا جواب کیسے دینا ہے، وہاں بھی اللہ نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ، اس سب سے بہترین طریقے سے اس کا جواب دو، مجادلہ کرو۔ اور جب دفاع کرنے کی باری آئی تو پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، جو سب سے بہترین، صرف بہتر نہیں، سب سے بہترین جو چیز ہے اس کے ذریعے تم کیا کرو، دفاع کرو۔ پھر جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا تو وہاں پر اس کی تمہید اس طرح کی، احسن القصص بما اوحینا الیک، جتنے قصے بیان کیے گئے اب تک ان میں سب سے بہترین قصہ، سب سے احسن قصہ آپ کے پاس ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہر جگہ احسن اللہ رب العالمین کا۔ اور جہاں پر انسان کی تخلیق کا پھر تذکر آیا،
اس کے سورۃ التین میں وہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس کو ایک بہترین ڈھانچے میں، سب سے بہترین جو ڈھانچہ ہے اس ڈھانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان اس طرح کا اشرف المخلوقات جو کہلاتا ہے، اس میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کی ساخت کو اس طرح بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ احسن تقویم، بہترین اسٹرکچر میں، بہترین ڈھانچے میں اللہ نے اس کو ڈھالا ہے۔ تو ہر جگہ احسن لا کر اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کو ہر کام میں صرف بہتری نہیں، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ مناسب، سب سے زیادہ لائق اور سب سے مناسب عمل اللہ کو چاہیے۔ تو دنیا کے اندر جو عمل کیا جائے، ایک تو عمل کرنا ہے، دوسری بات جو عمل کیا جائے وہ احسن ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان بنائے، اور آسمان کیسے؟ 7 آسمان اللہ نے کہا الذی خلق 7 سماوات طباقا، اور آسمان ایسے ہیں کہ تہ بتہ ایک کے اوپر ایک آسمان اللہ نے بنایا، اور ہر آسمان کے درمیان اتنی ہی دوری ہے، فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک ہے، ہر آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جو اللہ نے آسمان بنائے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے بندے سے کہا فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر تم آسمان میں دیکھو do you see any kind of hole on the sky، کہ آسمان میں کسی طرح کا ہول، کسی طرح کی کوئی کمی، عیب، نقص نہیں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اس کی تخلیق اللہ نے کی ہے، تو کیسے اس کے اندر نقص آ سکتا ہے، کیسے اس کے اندر کمی آ سکتی ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو غور سے، کہیں کمی تو نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا آسمان کھڑا کیا بغیر پلر کے، بغیر کسی سہارے کے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس صورت کے اندر، یہ سورۃ الملک ہے، اس صورت کے اندر اللہ نے یہی توحید کا نظام، توحید کو بیان کیا ہے، وحدانیت کو بیان کیا۔ اسی طرح آپ کی رسالت کا بھی ضمناً تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، جب اور آگے اللہ نے اور اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا اور اپنی قدرت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آسمان کو سجایا ہے ستاروں کے ذریعے، جو کہ ایک مشعال کی، جو کہ ایک مصباح، مصابیح، ایک چراغ کی حیثیت رکھتے آسمان کو، اس سے ہم نے سجا، یہ سب ہم نے کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے ان منکرین کا بھی تذکرہ کیا ہے جو قیامت میں کہیں گے کہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، بس آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش بات سمجھ لیتے، سن لیتے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ یہ یہاں پر ایک چھوٹی سی منظر کشی اللہ نے کی ان لوگوں کی جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا اس کو اللہ نے مختصر انداز میں یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ لوگ اگر آپ کو نبی نہیں مان رہے، رسول نہیں مان رہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی بھرے کلمات اس میں کہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے جو کہ بہت ہی زبردست صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ پہلے تو سورۃ الملک میں وحدانیت و رسالت کو بیان کیا، اس کے بعد سورۃ القلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، تسلی بھرے کلمات اس میں کہے گئے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الحاقہ میں جو منکرین ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، جو بات نہیں ماننے والے، ان کا کیا انجام ہوگا اس کو اللہ نے بیان کیا۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، وہ اٹل حقیقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ اٹل حقیقت ہے کیا؟ ثمود اور عاد نے اس ہلا کر رکھ دینے والی چیز کو جھٹلا دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ یہاں پر اللہ نے جو شروعات کی ہے اس کی، الحاقہ، پیش آنے والی چیز، ٹھیک ٹھیک پیش آنے والی چیز، حاقہ کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک کوئی چیز پیش آئے، تو قیامت کے پیش آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھیک پیش آئے گی، اس لیے اس کا نام، قیامت کے بہت سارے نام بتائے جاتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی ہیں، اصل وہ نام نہیں ہے قیامت کے، بلکہ قیامت کی صفت ہے کہ کس طرح اس دن منظر کشی ہوگی، اس منظر کشی کے اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا۔ جیسے حاقہ ہے، اس کے معنی پیش آنے والا، ٹھیک ٹھیک کوئی چیز پیش آنا۔ الواقعہ ہے کوئی واقعہ وجود میں آنا، تو کل واقعہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو اس طرح القارعہ آدمی کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی چیز، تو قیامت کی خوفناک اس طرح ہے کہ آدمی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا جائے۔ اس طرح اور بھی الطاغیہ ہے، الحاویہ ہے، الگ الگ اس کے نام بتائے گئے ہیں، اس کی صفت کے اعتبار سے، اس کی ہولناکی کے اعتبار سے۔
اور دوسری بات ہم یہاں پر غور کریں کہ اللہ نے جو انداز جو اسلوب اختیار کیا الحاق، وہ پیش آنے والی چیز، پھر سوال انداز کیا ملحاق، کیا ہے وہ پیش آنے والی چیز، پھر اس کا جواب دیا کذب وما ادراک ملحاق کذب ثمود وعاد بالقاریہ، یعنی ان لوگوں نے جھٹلایا، اس سے مراد قیامت ہے۔ اور جو اسلوب اللہ نے اختیار کیا ہے اس کو تفخیم شان کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو حساسیت کو بتانا ہو، کسی چیز کی حساسیت کو، اس کی اہمیت کو بتانا ہو تو اس طرح کے سوالات کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے تاکہ بات پوری طریقے سے ذہن میں آ جائے۔ اور ایک اہم بات ہم اس کے اندر یہ نوٹ کریں کہ جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر الفاظ بھی اللہ نے ایسے استعمال کیے ہیں، اس کا ٹیمپریچر اس طرح ہے الفاظ کا کہ اس کے الفاظ ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے قیامت کی خوفناکی کا، قیامت کی خوفناکی کا، اس کی وحشت کا اندازہ الفاظ کے استعمال سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے سورۃ الحج میں وہاں پر بیان کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہاں پر کیا کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت ہی خطرناک ہوگا۔ پھر آگے کیا کہا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قیامت کا جب تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بیٹے کو بھول جائیں گی، اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور آپ لوگوں کی حالت دیکھیں گے گویا وہ مدہوش ہیں، گویا وہ نشے کے عالم میں ہیں، وما هم بسکارى، لیکن یہ حالت نشے کی نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو کیا کریں، نشے میں محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العالمین نے جہاں پر قیامت کا تذکرہ کیا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، خافضۃ الرافعہ زیر و زبر کرنے والا، اذا رجت الارض رجا، زمین جب ہلا کر رکھ دی جائے، بالکل ہلا کر رکھ دی جائے، وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، یعنی اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں وہاں پر کہ الفاظ جب آدمی پڑھے گا تو جو عربی کی جانکاری رکھنے والا ہے تھوڑی بہت اس کو بہت مزہ آئے گا، کیونکہ اس طرح کے الفاظ ہی اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ تو پھر ہم اور آگے بڑھیں تو یہاں پر وہ اللہ نے اسلوب اختیار کیا ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہاں پر بھی اللہ نے اس طرح کا اسلوب۔ اور پھر ہم 30ویں پارے کے اندر آئیں، وہاں پر سورۃ الزلزال میں اللہ نے کس طرح کیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، وہاں پر بھی اللہ نے ایک بہت ہی زبردست اسلوب میں بیان کیا۔ پھر آخر میں ہم سورۃ القاریہ میں آئیں، اس کا بھی انداز ماشاءاللہ بہت ہی نرالا اور اسلوب بہت زبردست ہے۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ تو اللہ نے ہر جگہ جہاں پر قیامت کا تذکرہ آیا تو بہت ہی انوکھے انداز سے، بہت ہی جھنجھوڑ دینے والے اسلوب سے اللہ نے خطاب کیا ہے، کہ یہ بتانے کے لیے کہ قیامت جو بار بار ہم اس کا تذکرہ سنتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَّرُ کہا گیا سورۃ القمر کے اندر کہ قیامت بہت کڑوی چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ایک صحابی آیا اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا آپ کی محبت، کہا اگر جو میری محبت اتنا رہے گا وہ میرے ساتھ رہے گا۔ پھر وہاں پر بھی آپ نے یہ جملہ کہا وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَّرُ کہ قیامت کا جو معاملہ ہے بہت ہی خطرناک ہے، اس دن کی جو اللہ رب العالمین صورت بنائیں گے وہ بہت ہیبت ناک رہے گی۔ یہ قیامت کا تذکرہ ہے اللہ نے بار بار قرآن کے اندر کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہاں پر دنیا میں کام کرنا ہے اور اس کا اجر وہاں پر لینا ہے، وہاں پر لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ نے آگے
جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کی مثال اس طرح دی کہ وہاں پر ہوگا یہ کہ نام اعمال ایک کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہاں پر کہا جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب ہوں گے، جن کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ ناکام ہوں گے، وہ جہنمی لوگ ہوں گے۔ جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ جنت میں جائیں گے۔ وہی کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ جب بندے کے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں جب اللہ رب العالمین نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیں گے تو پھر بندہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابی، ہاں پڑھو میرے کتاب کو، مجھے یقین تھا کہ یہی مجھ کو مل کر رہے گا۔ تو پھر اس کے لیے عالی شان جنتیں ہیں، پھر وہاں پر باغات ہیں، وہ مزے کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے یہ دیا ہی نہ جاتا تو بہتر ہوتا، دے کر مجھے خامخواہ جہنم میں بھیجا، خامخواہ کیا اتنی زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو وہ بندہ وہاں پر افسوس کرے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش میرا معاملہ ختم ہی ہو جاتا تو اچھا ہوتا، مجھے اس طرح کا نام مال نہ دیا جاتا۔ اور آگے ایک جملہ اللہ نے کہا بہت زبردست ہے کہ بندہ آج مال کا طرح مال میں نے کمایا، مال میں نے جمع کیا، میں نے محنت کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں نے فلاں کیا، میں نے وہ کیا، فلاں بندہ مال کے تعلق سے کہہ رہا ہے۔ لیکن کل قیامت کی جو پہلا جملہ ہوگا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آ سکا، جو مال کی میں رٹ لگائے رہتا ہے دنیا کے اندر، جس کے لیے میں نے زندگی کو لگا دیا دنیا کے پیچھے، مال کے لیے، اس کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، لیکن آج وہ مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ پھر آگے ایک اور اچھا جملہ اللہ نے کہا ہلک عنی سلطانیہ، میرا کر اور فر دنیا سے، جو دنیا کے اندر میرا کر و فر تھا اور میرا جو دبدبہ، میرا جو روب تھا وہ مجھ سے سب ختم ہو گیا، جاتا رہا۔ تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اور جہنم میں جھونک دو۔ جو جملہ ہے جب قیدی سے کہا جاتا ہے اس کو پکڑو اور جیل خانے میں ڈالو، کس طرح کا جملہ ہوتا ہے، ذلت آمیز جملہ، وہاں پر اس طرح کا ذلت آمیز جملہ کہا جائے فغلوہ، جہنم میں جھونک دو، ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں اس کو پرو دیا جائے گا، جو زنجیر کیا ہوگی 70 گز، ذرعها 70 ذراعا، 70 گز جو لمبی ہوگی اس میں اس کو پرویا جائے گا۔ فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بندہ اس اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو بڑا عظیم الشان، بڑی عظیم قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کے احکامات کو اس نے نہیں مانا، اس کا نتیجہ ہے ولا یحض علی طعام المسکین، اس کے بعد فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ بندہ دنیا کے اندر اتنی دوستی رچایا تھا لیکن وہاں کوئی دوست کام نہیں آئے گا، دوست وہی کام آئے گا جو دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو دوستی تقوی کی بنیاد پر اللہ کے لیے الحب للہ والبغض فی اللہ پر ہوگی، وہی دوستی کل قیامت میں کام آئیں گی، ورنہ سارے دوست آپس میں جانی دشمن بن جائیں گے۔ ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، اور کھانا بھی ان کا بیکار ہوگا، اس طرح کی مصیبتوں سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، قیامت کا مسئلہ ہوگا، وہاں کا نہ آدمی مرے گا نہ جیے گا، مرنے کی تمنا کرے گا، اس دن موت کوئی موت ہوگی، آدمی کو اس دن موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے اس طرح جلنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے اس طرح کی مصیبت پریشانی اس کو لاحق رہے گی۔ تو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، یہ آیات، یہ صورت بالکل آدمی کو چونکا دینے والی ہے۔ آدمی اگر کوئی سویا ہو تو اس کو جگا دینے والی ہے، اس کا انداز بھی جو ہے پڑھنے کا، اگر کوئی صحیح انداز کو پڑھے تو آدمی سویا ہوا تو جاگ جائے، اس طرح کے اس کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، اور اس کی خطرناکی کو، قیامت کی اس کی وحشت کو اللہ نے بتایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو ایسے ہی انجوائے کر کے اس طرح ہم نہ گزاریں، اللہ نے دیا ہے تو اس کی پوچھ بھی ضرور ہوگی۔ تو جب پوچھ گچھ ہونی ہے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طور سے استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔